اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک تھیریز آف مینجمنٹ۔ مینجمنٹ کی تھیریز کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کی ڈیٹیل ہم کوشش کریں گے اس میں ڈسکس کرنے کی۔ تھیریز آف مینجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ایکسپرٹس ہیو پریزنٹڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز فار دا سکسیزفل رننگ آف آرگنائزیشن۔ These ideas are called as theories of management. Different theories management are as under۔ سب سے پہلے جو تھیری ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاسیکل مینجمنٹ پرسپیکٹیو کے لحاظ سے، اور اس کا نام بھی ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری۔ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ This theory was presented by Frederick W. Taylor. He gave the idea to run the organization on the in the scientific way۔ اس میں جو خاص بات ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کے جو پرنسپل ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون سے اصول ہیں جس پر یہ جو تھیری ہے وہ کام کرتی ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا پرنسپل ہے وہ ہے آل ورک شوڈ بی ڈن ان لمیٹیڈ ٹائم۔ یہ ٹائم فریم کو کافی امپورٹنس دیتی ہے کہ ٹائم ان لمیٹیڈ ٹائم کے اندر ہی کام کو مکمل کیا جانا چاہیے۔ دا ورک شوڈ بی میئرڈ ایکوریٹلی، اور کام کو بہترین انداز میں ایکوریٹلی میئر بھی کیا جانا چاہیے، اس کو ناپنا چاہیے، پیمائش کی جانی چاہیے۔ دس ایمز ایٹ ہاؤ اے پیس آف ورک کوڈ بی ڈن افیکٹولی۔ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے کسی بھی کام کو بہترین انداز میں سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو پرنسپل ہم نے دیکھا سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری کا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فریڈرک ڈبلیو ٹیلر نے پریزنٹ کیا تھا۔ اس کا پہلا رول ہم نے دیکھا کہ تمام جو کام ہے وہ لمیٹیڈ ٹائم میں مکمل کیا جانا چاہیے۔ اس کا بعد دوسرا اس کا پرنسپل ہے مینجمنٹ شوڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی فار پلاننگ دا ورک۔ ورکرز شوڈ بی میڈ ٹو ایگزیکیوٹ دا ٹاسک۔ جو رسپانسبلٹی ہے پلاننگ کی وہ مینجمنٹ کو دیتی ہے یہ تھیری، کہ جو رسپانسبلٹی پلاننگ کی ہے وہ مینجمنٹ کی ہونی چاہیے، جبکہ ورکر جو ہیں وہ اس کام کو صرف سر انجام دیں، کام کو ایگزیکیوٹ کریں یا مکمل کریں۔ یہ دوسرا پرنسپل تھا۔ تیسرا ہے مینجمنٹ شوڈ بی ٹرینڈ اینڈ شوڈ بی ٹاٹ ٹو اپلائی سائنٹیفک پرنسپلز آف مینجمنٹ اینڈ کنٹرول، ای جی ان سلیکشن اینڈ ٹریننگ آف ورکرز۔ تو تیسری جو چیز ہے وہ مینجمنٹ پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری وہ یہ ہے کہ اس کو کہ مینجمنٹ کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ سائنٹیفک یا سائنسی اصولوں کے مطابق مینجمنٹ کو کنٹرول کر سکیں اور مینیج کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے ورکرز کی وہ بھی مینجمنٹ کے ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے ویجز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو آؤٹ پٹ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جس میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ان کو فائدہ تھا کہ ویجز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو آؤٹ پٹ۔ جتنا کوئی کام کرے گا اتنی ہی اس کی تنخواہ ہوگی، جس کی کم آمدنی ہوگی، جس کا کم آؤٹ پٹ ہوگا اس کی تنخواہ بھی اس کے اکارڈنگ ہی کم ہوگی۔ This theory aimed at lowering the unit cost by increasing the efficiency of management. It is rigid and focused on discipline۔ یہ پرانے خیالات کی تھیری ہے اور اس کا جو فوکس ہے وہ ڈسپلن پر ہے۔ ہائی کنسنٹریشن آن جاب اینڈ اسٹرکٹ انسینٹیو پے سسٹم۔ اس کا جو پے سسٹم وہ انتہائی اسٹرکٹ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس میں جو پے ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ کے ساتھ کنڈیشنل کر دی گئی ہے کہ جس کا کام ہوگا اتنی ہی اس کی پے بڑھائی جائے گی۔ تو یہ تھی پہلی ہماری سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری، جس کو اگر میں ریوائز کرنا چاہوں تو اس کو اٹ واز پریزنٹڈ۔ سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ جو پی پی ایس سی میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری واز پریزنٹڈ بائی، تو اس کا جواب آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے، فریڈرک ڈبلیو ٹیلر۔ اور اس کی اس کے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ سائنسی بنیادوں پر آرگنائزیشن کو چلانے کی فیور میں ہے۔ اس کا جو اس کے پرنسپلز کی اگر ہم بات کریں تو اس کا پہلا پرنسپل ہے کہ تمام جو کام ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر کیا جائے، مطلب کام کو پرولونگ نہ کیا جائے، کام کو لمبے عرصے تک نہ جاری رکھا جائے بلکہ اسے لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر ہی کمپلیٹ کیا جائے۔ دوسرا اس کا اہم پوائنٹ یا پرنسپل ہے کہ جو رسپانسبلٹی فار پلاننگ ہے وہ مینجمنٹ کی ہوگی اور ورکر نے صرف کام کرنا ہوگا، مطلب پلان کرنا، اس کو تھنک کرنا جو ہے وہ کہتا ہے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ ورکرز نے صرف اپنا کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح سے کی جائے کہ وہ سائنٹیفک پرنسپل یا اصولوں کو مینجمنٹ آن کنٹرول میں استعمال کر سکیں۔ اور جو سلیکشن اینڈ ٹریننگ ہے ورکرز کی وہ بھی مینجمنٹ کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے۔ اور چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ویجز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو آؤٹ پٹ، کہ جتنا کسی کا کام ہوگا اتنی ہی اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ تو یہ تھی ہماری سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری۔ نیکسٹ تھیری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔